الرحمن الرحیم السلام علیکم 9 کلاس بیٹے آج ہم آپ کا اگلا سبق پڑھیں گے جو آرام و سکون کے بعد ہے. اس کا نام ہے لہو اور قالین. بیٹے لہو اور قالین جو ہے وہ مرزا ادیب کی تحریر ہے. انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کو پڑھیں، اس کی لغت کو پڑھیں، اس سے پہلے ہم مرزا ادیب کا تھوڑا سا ابتدائیہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں بیٹے مرزا ادیب کے بارے میں یہاں کچھ احوال وہ آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ مرزا ادیب 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انہوں نے وفات پائی. آگے وہ بتاتے ہیں کہ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے. قلمی نام سمجھتے ہیں نا بیٹا؟ قلمی نام وہ نام ہوتا ہے جو کوئی بھی مصنف، جو کوئی بھی لکھنے والا اپنی تحریروں میں استعمال کرتا ہے، اس کو قلمی نام کہتے ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں 1931 میں انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کیا. اس کے بعد 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا. پھر انہوں نے مرزا ادیب جو ہیں انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے بیٹا یہاں پہ میں نے کچھ آپ کے سامنے حاشیے لگا دیے ہیں، یہ آپ کے مختصر سوالات کا حصہ ہیں. پھر وہ دیکھیں آپ کو آگے یہ بتاتے ہیں کہ 1935 میں انہوں نے رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا کام جو ہے وہ سنبھالا اور وہ اس سے کافی عرصے تک وابستہ رہے. بٹ جو مرزا ادیب ہیں ان کی شہرت کی اصل وجہ جو ہے وہ یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ ہے. یک بابی ڈرامے کا مطلب ہوتا ہے ون ایکٹ پلے. ون ایکٹ پلے مطلب جو ایک ساتھ ہی تحریر ہوتا ہے، جس کے تمام اقوال جیسے وہ قسطوں والا ایک ساتھ والا ڈرامہ نہیں ہوتا، ایک ساتھ ہی پیش کیا جاتا ہے. اور یہ ڈرامے پہلے جو ہے وہ ریڈیائی سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈرامہ ریڈیو پہ بھی نشر ہوتا ہے اور ملٹی میڈیا یعنی TV کے اوپر بھی دکھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وہ مرزا ادیب کی جو ہے وہ کردار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لکھنے والے انسان تھے. ان کی جو بصیرت ہے وہ اور ان کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں، ان کے مکالمے ہیں، ان کی جو مختصر اور برمحل جملے ہیں، ان کو کس طریقے سے پڑھنے والا ان سے اچھے طریقے سے متاثر ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے وہ آپ کو ان کے ڈراموں کے کچھ مجموعوں کے نام بھی بتاتے ہیں، کچھ ڈرامے اور کچھ مجموعوں کے نام بتاتے ہیں جن کو میں نے خط کشیدہ کر دیا ہے، جن میں سے آنسو اور ستارے ہیں، لہو اور قالین ہے، ستون ہے، فصیل شب ہے، خاک نشین ہے، پس پردہ ہے اور شیشے کی دیوار ہے. ٹھیک ہے بیٹے، یہ میں نے یہاں لکھے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں سبق کا ابتدائیہ، تو ابتدائیہ کے بعد ہم پیچھے جاتے ہیں اور پیچھے پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبق کی لغت، یعنی ہم سبق کی لغت دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں بیٹا یہاں لہو اور قالین کی لغت آپ کے سامنے ہے. اس میں پہلا لفظ وہ آپ کو دے رہے ہیں آویزاں. آویزہ کا معنی ہے لٹکا ہوا. تحکم کا معنی ہے حکم کرنا. تخلیقات کا معنی ہے فن پارے. زمین بوس کا معنی ہے سجدہ کرنا، گرنا. آگے شب بیداری ہے، اس کا مطلب ہے رات بھر جاگنا. آگے ہے قدر و منزلت، اس کا معنی ہے مقام اور مرتبہ. آگے ہے کلاش. کلاش کا کیا معنی ہے؟ مفلس. آگے وہ کہتے ہیں مزین. مزین کا معنی ہے آراستہ یعنی سجا ہوا ہونا. آگے وہ کہتے ہیں معمہ. معمہ کا معنی ہے پوشیدہ بات یا پہیلی. آگے وہ کہتے ہیں ملائمت، اور ملائمت کا معنی ہے نرمی. بڑے یہ آپ کی انہوں نے لغت بتا دی ہے آپ کو، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ سبق پہ آ جاتے ہیں. بڑے سبق لہو اور قالین کے تدریسی مقاصد دیکھیں. تدریسی مقاصد میں وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ طلباء کو اردو میں سنجیدہ ڈراموں کی روایت سے آگاہ کرنا. دیکھو بیٹا ہم نے پیچھے آرام و سکون پڑھا تھا. آرام و سکون جو سبق ہے وہ مزاح کا ڈرامہ ہے، مطلب اس کو مزاحیہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب وہ آپ کو ڈرامے کی ایک اور قسم پڑھا رہا ہے جس میں آپ کے لیے سبق تو ہے لیکن وہ سنجیدہ انداز میں. تو وہ کہتے ہیں طلباء کو اردو میں سنجیدہ ڈراموں کی روایت سے آگاہ کرنا. نمبر 2 پہ ہے کہتے ہیں طلباء کو اپنے معاشرے میں موجود ریاکار کرداروں سے روشناس کروانا، یعنی ایسے کردار جو اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، یعنی جن کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، جو دکھتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں نمبر 3 پہ تحریر کے ذریعے جذبوں کے اظہار کے سلیقے سے متعارف کروانا، یعنی کس طریقے سے معاشرے میں رہنے والے افراد، کام کرنے والے افراد اپنے اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں. بڑے یہ جو لہو اور قالین ہے آپ کے سامنے، یہ ڈرامہ بھی جو ہے وہ مکالمے کی صورت میں آپ کے سامنے دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں کچھ کردار وہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. ایک نوکر، بابا جو ہے وہ نوکر ہے،
تجمل جو ہے وہ ایک سرمایہ دار کا کردار ادا کر رہا ہے، جو اختر ہے وہ مصور کا کردار ادا کر رہا ہے، جو رؤوف ہے وہ تجمل کا پرائیویٹ سیکٹری ہے. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں پر یہ نیچے وہ آپ کے سامنے اس ڈرامے کی منظر نگاری کر رہا ہے. میں آپ کو اس کے کچھ احوال جو ہے وہ بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کہ مرزا ادیب کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اصل میں جو بیٹے مرزا ادیب ہیں ڈرامہ نگاری میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں. انہوں نے انسانی خواہشات اور توقعات کی بڑی بہترین انداز میں جو ہے وہ عکاسی کی ہے. اس سبق لہو اور قالین میں انہوں نے امیرانہ استحصال کو تنقید کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس ڈرامے میں. پھر یہ ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ سردار تجمل حسین کی کوٹھی نشاط کا ایک وسیع کمرہ تھا. یعنی وہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، پیچھے بتاتے ہیں کہ وہ کمرہ کہاں تھا، کس کا کمرہ تھا، کس طریقے سے اس کو سجایا گیا، اس کی حیت کیسی تھی، وہاں پھول رکھے تھے اور ان کے لکھنے کا سامان تھا. پھر اس کے علاوہ کمرے کی روشنی کیسی تھی، اس کا ماحول کیسا تھا. پھر وہ آخر میں مکالمے کی صورت میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے یہ دیکھو، یہ جو اوپر آپ کردار دیکھ رہے ہو نا، اصل میں جو تجمل ہے وہ ایک سرمایہ دار ہے. ٹھیک ہے، وہ معاشرے کا ایک امیر ترین آدمی ہے. اور جو اختر ہے وہ مصور ہے، یعنی وہ تصویریں بناتا ہے اور وہ ایک غریب شخص ہے. ٹھیک ہے بیٹا یہ کہانی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو تجمل ہے وہ اختر کو اپنے پاس لے آتا ہے اور اس کو ایسا ماحول مہیا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے. اور پھر رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مصوری اس کا شوق ہے وہ تصویریں بنائے، اور تصویریں بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں جو ہیں وہ لوگ دیکھیں، ان کو سراہیں. اور جس سے پھر جو تجمل ہے جب وہ اس کو ایک غریب شخص کو اپنے پاس لے کر آیا ہے، تو جب دنیا اس کے کام اختر کے کام کو دیکھے تو وہ اس کی کاوش کو سراہے بھی اور اچھا بھی محسوس کرے. پھر اس طریقے سے بڑے یہ ڈرامہ جو ہے وہ آگے چلتا جاتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں تجمل اور اختر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک امیر شخص نے غریب کو اپنے پاس رکھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہتا تھا دوسروں کے سامنے کہ میں نے غریب کو جگہ دی ہے، اس کو اپنے گھر رکھا ہے، اور میں اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، اور وہ میری سرپرستی میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے. پھر ایک دن بیٹا کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا سیکرٹری ہے، تجمل کا سیکرٹری ہے، وہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو اختر کی تصویر ہے اس کو ججوں نے اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے. تو پھر جب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی تصویر اول انعام کی مستحق قرار دی جاتی ہے تو اختر کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور وہ تجمل سے کہتا ہے کہ میری تصویر یہ جو اول آئی ہے اس کا مقصد صرف تمہارے نزدیک یہ تھا کہ تم دوسرے لوگوں میں عزت اور شہرت حاصل کر سکو. تو تم نے دراصل کیا کیا ہے کہ تم نے نہ صرف مجھے مارا ہے بلکہ تم نے ایک فن کا قتل بھی کیا ہے. پھر اس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ جاری رہتا ہے، بحث جاری رہتی ہے کہ تمہارا یہ جو عمل ہے، یہ جو دکھاوا ہے، یہ اچھا کردار نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کام کیا تم نے. مجھے تمہارا یہ عمل پسند نہیں آیا اور میں اب یہاں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تو اس طریقے سے اب میں یہاں پہ جانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی کا تجمل کا جو سیکرٹری ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ جو اصل تصویریں بنانے والا شخص تھا، جو نیازی تھا، جو تصویریں بنایا کرتا تھا اور اپنی غربت کے ہاتھوں اپنی شناخت کے بغیر ان تصویروں کو بیچ دیا کرتا تھا، اصل میں آج اس نے غربت کے ہاتھوں اپنا قتل کر لیا، اس نے خودکشی کر لی ہے. تو پھر اختر جو ہے وہ تجمل سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے تم نے ایک غریب کو اور ایک فن میں مہارت رکھنے والے کو موت کی گھاٹ جو ہے وہ اتار دیا. مجھے تم سے نفرت ہے، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. اسی طریقے سے تجمل جو ہے وہ اس کو اختر کا یہ لہجہ اور یہ بات کرنا پسند نہیں آتا. وہ اپنے نوکر سے یہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے لے جایا جائے، تم اس کو یہاں سے لے جاؤ، میں اس کو یہاں اپنے ساتھ اب مزید اپنے سامنے برداشت نہیں کرنا چاہتا. تو بیٹا یہ ڈرامہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کا ظاہر اور باطن کس طریقے سے الگ الگ ہے، کس طریقے سے جدا جدا ہے. وہ دکھنے میں کچھ ہیں، کرنے میں کچھ ہیں، ان کی خواہشات کچھ ہیں. وہ اگر نیک کام کرتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے وہ کیسی ہے. پھر جب ہم بیٹے آپ یہ خلاصہ دیکھ لو گے، اس کی بلند خوانی سبق کی کر لو گے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کی ایک ریسورس بک جو دی ہوئی ہوتی ہے آپ کو، وہ
موجود ہے बेटा। इसके बाद आप अपनी रिसोर्स बुक खोलोगे और रिसोर्स बुक खोलने के बाद आपको पता है ना कि आपकी बुक पे सबसे पहले क्या वो करते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी देते हैं आपके रिसोर्स बुक पे, आपके सॉल्यूशन पे। फिर इसके बाद ये खुलासा देखें आपके सामने दिया गया उन्होंने। आप इस खुलासे को यहाँ से पढ़ोगे, इसको देखोगे, मुख्तसर खुलासा मैंने आपके सामने बयान कर लिया है। आप इसको याद करते जाओगे और याद करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से अपनी लिखना चाहते हो, लिख के देखना चाहते हो तो लिख के भी देखोगे। फिर इसके बाद देखिए बेटा नीचे वो आपको नसर पारा बता रहे हैं कि इसी सबक का जो है वो कुछ इबारतें उन्होंने आपको दी हुई हैं। फिर उसका आपने नसर पारा करना है, यानी उसकी तशरीह करनी है। फिर हवाला मतन आप बताओगे, उसमें सबक का नाम क्या है, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी आ जाएंगे और फिर इस तरीके से उसकी तशरीह आ जाएगी। और तशरीह में पहले आपने क्या करना है, सबक का कुछ इब्तिदाइया बताना है और फिर इब्तिदाइया बताने के बाद आपने उस जो सतर जो नसर पारा आपको दिया गया है आप उसकी तशरीह करते जाओगे। ठीक है बेटा। यहाँ पे ये देखें, ये नंबर 1 और नंबर 2 ये आपको दोनों आपको दे दिए गए हैं नसर पारे। आप इनको अच्छे तरीके से देख लोगे। ठीक है बेटा। ये आज हमारा लहू और कालीन का जो है वो पहला लेक्चर था। आपने इसके खुलासे को, इसकी लुगत को, इसके इब्तिदाइये को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, खुलासे को भी देख लेना है और फिर इसको मुकम्मल और अच्छे तरीके से याद कर लेना। थैंक यू बेटा।